ہوتی ہے۔ جب سیدنا سلیمان علیہ السلام نے پوچھا ملکہ بلقیس کا تخت منگوانے کے لیے، ایکم یاتینی بعرشھا قبل ان یاتونی مسلمین، قال عفریت من الجن انا آتیک بہ قبل ان تقوم من مقامک۔ 900 میل سے جنات کے سردار نے کہا میں وہ تخت لا کے آپ کی خدمت میں پیش کر سکتا ہوں آپ کے اٹھنے سے پہلے۔ یہ آفر قبول نہیں کی۔ پھر ایک ولی کھڑا ہوا، یہ جن کی طاقت تھی۔ پھر فرمایا قال الذی عندہ علم من الکتاب، اب ان کے صحابی اولیاء میں سے جن کے پاس راز کتاب تھا، وہ عاصم بن برقیہ ایک ولی کھڑا ہوا، ولی سلیمانی۔ انہوں نے کہا انا آتیک بہ قبل ان یرتد الیک طرفک، میں آپ کی آنکھ جھپکنے سے پہلے لے آتا ہوں۔ آنکھ جھپکنا یہ روشنی کی رفتار ہے، آپ کی آنکھ کی جھپک سے پہلے قرآن مجید نے قیامت کے نکات کو کہا کہ لمح بالبصر، آنکھ جھپکنے کے لمحے میں قیامت بپا ہو جائے گی۔ تو ایک لمحہ روشنی کی رفتار کا لمح بالبصر ہے، اور عاصم بن برقیہ کہتے ہیں کہ آنکھ کے جھپکنے کے لمحے سے پہلے لے آتا ہوں۔ اور یہ بھی نہیں کہ اتنی دیر میں جتنی آنکھ جھپکنے پہ لگتی ہے، نہیں، کہا قبل ان یرتد الیک طرفک، اتنی دیر سے بھی پہلے لے آتا ہوں۔ اور انہوں نے آنکھ جھپکی، تخت پہلے آ گیا۔ قال ھذا من فضل ربی، کہا یہ اللہ کے فضل میں سے ہے۔ جہاں اللہ کے فضل میں سے ایک کمال تھا، اب توجہ طلب بات ہے، جہاں اللہ کے فضل میں سے ایک ولی کا کمال تھا، اللہ کے فضل میں سے ایک ولی کا کمال تھا، وہاں آنکھ جھپکنے سے پہلے ہزارہ میلوں کی مسافتیں طے ہو گئی۔ وہاں تو ولی کا کمال تھا اور اللہ کا ایک فضل تھا، یہاں نہ ولی کا کمال تھا نہ نبی کا، خود خدا اسریٰ بعبدہ کہہ رہا تھا۔ یہاں نہ کسی ولی کا کمال ہے معراج، نہ کسی نبی کا کمال ہے، یہ سبحان الذی اسریٰ بعبدہ کا کمال ہے۔ وہاں خدا کا فضل ہے جو ایک ولی کے ہاتھ پر تھا، تو سارے لمحے تھم گئے۔ یہاں خود خدا مصطفیٰ کو لے جا رہا ہے اور لا رہا ہے، اسریٰ بعبدہ۔ تو یہاں ارض و سماء اور مکان و لا مکان کی ساری مسافتیں ایک لمحے میں طے کیوں نہ ہو۔ تو پھر اگر ایک لمحے میں سارا کچھ دیکھ کر آ جانے پر یہ اشکال وارد ہوتا ہے کہ شاید خواب تھا، تو عاصم بن برقیہ کا بلقیس کا تخت لانا بھی خواب تھا۔ اگر حضرت سلیمان کی امت کا ولی بیداری میں سفر کر کے اسی لمحے آ سکتا ہے، تو کیا مصطفیٰ سفر معراج کے بعد اسی لمحے نہیں آتے؟ قرآن نے تصدیق کی مہر ثبت کر دی۔ یہ تھا لیلم من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، رات کے لمحے میں، جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ پھر اس میں رات کے لمحے کے بعد یہ اشارہ حب و قربت کا تھا، اور پھر اشارہ عروج تھا۔ کس طرح آقا علیہ السلام دنیا جسم سے چلے، مسجد الحرام جہاں جسم طواف کرتے ہیں، دنیا جسم سے چلے، اور مسجد اقصی وہ اشارہ ہے دنیا روح کی طرف۔ وہاں پہلا مرحلہ بشریت کے معراج کا مکمل کی، پھر مسجد اقصی سے چلے اور سدرۃ المنتہا تک حضور کی نورانیت اور روحانیت کا معراج مکمل کی۔ انبیاء عالم بشریت کے ائمہ اور مقتدا ہیں، ان کو بیت المقدس میں جمع کیا تاکہ وہ حضور کو تک لیں اور حضور ان کی امامت فرما لیں۔ روحانیت اور نورانیت کا مرحلہ معراج مکمل ہوا تو سدرۃ المنتہا پہ پہنچے۔ فَيَخْشَى السِّدْرَةَ مَا يَخْشَى، تو ملائکہ عالم انوار کے نمائندہ ہیں، انبیاء عالم انسانیت کا نمائندہ ہے۔ انہیں بیت المقدس میں جمع کر کے حضور سے فرمایا محبوب ان کی جماعت، ان کی امامت کرا دو تاکہ انہیں بالفعل آپ کی ابتدا نصیب ہو جائے، اور ہر نبی کہہ سکے کہ ہم جو دھوم مچاتے تھے مصطفیٰ کی آمد کی، اور ہر نبی اپنی امت کو بتاتا تھا وہ آ رہے ہیں، ہم جن کا ڈنکا بجا رہے ہیں وہ آ رہے ہیں، ہم جن کے ڈنکے بجا رہے ہیں، آج سب کو شرف بخش دو کہ تو آپ کی امامت میں نماز پڑھ لیں۔ تو حضور سب کے امام و مقتدا ہو گئے۔ جب روحانیت اور عالم نوناریت کا معیار معراج مکمل ہوا تو وہ سدرۃ المنتہا اس سفر کی مسجد اقصی تھی، نورانیت کے سفر کی۔ وہاں پہنچے تو کل عالم انوار کے نمائندے فرشتے، انہیں حکم تھا کہ اب انہوں نے چاہا باری تعالیٰ جو شرف نبیوں کو بخشا کہ انہوں نے اکٹھے ہو کر تیرے محبوب کو تک لیا، وہ شرف ہمیں بھی دے دے۔ حکم ہوا
کل ملائکہ عالم انوار اور عالم سماوات کے سدرۃ المنتہا پہ جمع ہو جائے. سدرۃ المنتہا جس سے آگے انسان کا علم نہ جا سکے، یہ بھی انتہا کا اشارہ ہے. کل ملائکہ جمع ہو گئے. فَيَخْشَى السِّدْرَةَ مَا يَخْشَى، ملائکہ نے سدرہ کو ڈھانپ لی. آقا علیہ السلام وہاں سے گزرے تو تمام ملائکہ نے حضور کو تک لیا. کل نبیوں نے حضور کی ابتدا میں نماز پڑھی تو یہ ان کی معراج ہو گئے، اور کل ملائکہ نے سدرۃ المنتہا پہ حضور کا دیدار کیا تو یہ ان کی معراج ہو گئے. اس سفر معراج تک، سدرۃ المنتہا تک جاتے بھی آتے بھی، لنُرِيَهُ مِنْ آیاتنا، عالم آیات اور عالم صفات کا معراج. اب یہ وہ مقام تھا جب جبرائیل امین لے جانے والے رک گئے. آگے نہیں جا سکتا یا رسول اللہ، آگے انوار و تجلیات الہیہ کا مقام ہے. اگر ایک قدم بھی آگے بڑھوں تو انوار الہیہ سے میرے پر، نورانی پر جل جائیں. نور کے پر جل رہے ہیں، انوار الہیہ سے جل رہے ہیں، اور جو بشر ہیں وہ اوپر جا رہا ہے. صرف ایک جملہ بول کے بتا دوں، خدا کی عزت کی قسم، میں نے پوری تحقیق کی اور اطمینان قلب اور شرح صدر اور علی وجہ البصیرت علی وجہ التیقن کہہ رہا ہوں، اللہ کی عزت کی قسم، حضور کی بشریت کا انکار نہیں. بے شک حضور کی بشریت ہے، بشر ہیں، مگر اللہ کی عزت کی قسم حضور کی بشریت بھی نور ہے. بشریت ہے، انما انا بشر پر ایمان ہے، بشریت ہے، مگر آقا علیہ السلام کی بشریت بھی، بولیے، نور ہے. لوگوں نے اپنی بشریت پہ قیاس کر رکھا ہے. ہماری بشریت اندھیرا ہے، مصطفیٰ کی بشریت نور ہے. حضور کی بشریت بشریت خاصہ ہے، بشریت عامہ نہیں، اور آپ کی بشریت نور ہے. یہ بات میں ویسے ایسی عقیدت کی نہیں کہہ رہا ہوں، یہ تحقیق کی بات. ایک نقطہ بیان کر دوں تاکہ ایسا سوال ہی نہ ہمیشہ قائم رہے. اس کے اوپر تفصیلات ہیں، مگر بشریت ہو کے کیسے نور ہوگی؟ بھائی بشریت تو بشریت ہے، وہ بھی نور ہو گئی. ہاں وہ بھی نور ہے. کیسے؟ عمر بھر کے لیے ایک بات یاد رکھ لیں، ویسے دلائل ہیں، کثیر ہیں. احادیث میں آتا ہے، اور حضرت کعب الاحبار التابعی، جن سے صحابہ کرام بھی سیکھتے اور پڑھتے تھے، وہ روایت کرتے ہیں کہ جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی تخلیق کا، بشری تخلیق کا وقت آیا، اللہ پاک نے جبرائیل امین کو ملائکہ کے ساتھ بھیجا، اور جہاں آقا علیہ السلام کی قبر انور ہے، فرمایا جبرائیل ملائکہ کو لے جا اور وہاں سے مٹی لے آ. یہ بات بھی معلوم ہے، پر لوگوں نے معلومات کے ٹکڑے بکھرے ہوئے ہیں، ان کو جوڑنے کی کوشش نہیں، جوڑا نہیں، آج جوڑ کے دیتا ہوں. فرمایا جس جگہ قبر مصطفیٰ ہے وہاں سے مٹی لے آ. وَمِنْهَا خَلَقْنَاكُمْ وَفِيهَا نُعِيدُكُمْ وَمِنْهَا نُخْرِجُكُمْ تَارَةً أُخْرَى. یہاں سے مٹی لینے کے لیے بھیجا. کیوں؟ اب یہ حدیث معروف حدیث ہے، جس کا انکار سعودی عرب والوں کو بھی نہیں. وہاں بھی لکھی، یہ حدیث نہیں مٹائی گئی. حدیث کیا؟ ما بین منبری و بیتی روضۃ من ریاض الجنہ. میرے گھر سے لے کر میری مسجد نبوی کے منبر تک یہ سارا خطہ جنت کے باغات میں سے ایک باغ ہے. اس کا انکار تو کسی کو نہیں. ما بین بیتی و منبری روضۃ من ریاض الجنہ، میرے گھر اور میرے منبر کے درمیان سارا خطہ جنت کا باغ ہے. اس لیے آپ وہاں جا کے نفل پڑھتے ہیں تو کہتے ہیں میں ریاض الجنہ میں ہو کے آیا ہوں. وہ ریاض الجنہ ہے، اس کا نام بھی زمینی نام نہیں ہے. آپ پوری مسجد نبوی کو ریاض الجنہ نہیں کہہ سکتے. وہ ایک خطہ ہے جو حضور نے بیان کر دیا، یہاں سے یہاں تک یہ جنت کا ٹکڑا رکھا گیا. اب بولیے جنت کا ٹکڑا وہ نور ہے یا باقی ہے؟ جنت کیا ہے؟ تو سادہ سی بات، جنت کیا ہے؟ بولیے نور ہے یا خاکی ہے؟ بھئی خاکی تو زمین ہے، تو جنت کیا ہے؟ جنت کے میدان بھی نور، جنت کے گھاس نور، جنت کے درخت نور، جنت کے پتے نور، جنت کی نہریں نور، جنت کی حوریں نور، جنت کے غلمان نور، جنت کے میدان نور، جنت کے غرف اور محلات نور. جنت خود نور ہے اور جنت کی ہر شے نور ہے. اس عقیدے میں کوئی اختلاف نہیں. تو جب جنت سراپا نور ہے تو فرمایا میرے گھر سے میرے منبر تک سارا خطہ نور ہے. جبرائیل کو بھیجا کہ میں نے زمین پر اتنا ٹکڑا اپنی جنت کا رکھ دیا ہے، ساری زمین خاک ہے، اتنا ٹکڑا نور ہے. تو بھیجا کہ اس جنت کے نور میں سے مصطفیٰ کی بشریت کی مٹی لے آ. تو جس مٹی سے مصطفیٰ کی بشریت بنائی گئی وہ مٹی زمینی نہیں، جنت کے ریاض میں سے، تو وہ مٹی بھی نور ہے.
مٹی تو حضور کی بشریت کا خمیر بھی جنت کے نور سے بنا، بشریت مصطفیٰ کا خمیر بھی جنت کے نور سے بنا، اور پھر اسے انہار تسنیم و کوثر میں دھویا گیا اور گوندا گیا، تو آقا علیہ السلام کی بشریت بھی از اول تا آخر نور علی نور۔ یہی وجہ ہے کہ یہ پیکر بشری تھا مگر دھوپ میں بھی سایہ نہیں پڑتا تھا، سایہ تو تب پڑتا کہ زمینی خاک کا بنا ہوا ہو، وہ تو جنت کے نور کا بنا ہوا تھا۔ تو نام بشریت کا ہے مگر نوروں سے بھی اعلیٰ نورانیت، تو جب بشریت مصطفیٰ کے نور ہونے کا عالم یہ ہے تو نور مصطفیٰ کی نورانیت کا عالم کیا ہو؟ تمام ملائکہ انہوں نے سدرۃ المنتہا پہ دیدار کر لیا، ان کا معراج ہو گیا، اور جبرائیل امین بولے یا رسول اللہ اب ہمارے نور کی، جبرائیل امین کے نور کی اس میں اتنی طاقت نہیں کہ اس سے آگے جا سکے، آگے اللہ کے انوار و تجلیات کا براہ راست پرتاؤ پڑ رہا ہے، ہم عرش اور سدرہ تک دور دور سے برداشت کر لیتے ہیں، اس سے آگے گنجائش نہیں۔ تو جہاں جبرائیل امین کا نور نہیں جا سکا وہاں نورانیت مصطفیٰ بھی جا رہی ہے اور بشریت مصطفیٰ بھی جا رہی ہے۔ پتہ چلا کہ حضور کی بشریت جبرائیل اور ملائکہ کے نور سے بھی زیادہ اقوال ہو۔ اب دیکھتے ہیں کہ حضور کا اصل وطن کیا ہے۔ اصل وطن عالم مکان ہے یا لا مکان ہے؟ اگر مکانی ہوتے تو سدرۃ المنتہا سے آگے کہتے جبرائیل یہاں تک تو میں بھی پوچھ گچھ کر کے پہنچ جاتا، اصل تو راستہ آگے آیا ہے جہاں راستہ ہی کوئی نہیں، عالم لا مکان، جہاں نہ کوئی روڈ ہے، نہ سٹریٹ ہے، نہ عطا ہے، نہ پتہ ہے، نہ راستے ہیں، نہ طرق ہیں، آگے وہ مکان ہے جہاں مکان ہی کوئی نہیں۔ اب مجھے یہاں آگے بھیج رہے ہو، میں آگے کیسے جاؤں؟ نہیں پوچھا، اس لیے کہ حضور نے فرمایا ہاں جبرائیل یہاں تک تم آئے یہ ادب اور خدمت کا تقاضا تھا، اب تو نبی ہو کوئی نہیں، میں تو اب اپنے وطن میں آ گیا۔ تو وطن کے راستے کون بھولتا ہے؟ بھلے کوئی 50 سال بھی اپنے وطن میں چلا جائے، نئے گھر گلیاں سڑکیں بن جائیں، وطن کے راستے کوئی نہیں بھولتا۔ تو فرمایا جبرائیل رک جاؤ، اب تو میرا وطن ہے، اب وطن کا راستہ میں جانتا۔ اچھا آپ کہیں گے قادری صاحب یہ آپ نے ایک ذوقی تفسیر کر دی، اپنے ذوق اور وجدان کی کیفیت میں کہہ دیا کہ میرا وطن ہے اور اس وطن کا راستہ کوئی نہیں بھولتا، کوئی سند بھی دیں۔ آؤ تو قرآن کی سند ہے، قرآن نے کہا سورہ والنجم میں صحابہ سے خطاب کیا، جب اس مقام پر جا پہنچے فرمایا ما ضل صاحبکم وما غوا، تمہارے صاحب نہ بھٹکے نہ بھولے، اور اس کا اطلاق عالم مکان کے سفر سدرۃ المنتہا تک کے سفر پر اس آیت کا اطلاق ہی نہیں بنتا، اس لیے کہ سدرۃ المنتہا تک تو جبرائیل امین ساتھ لے جا رہے ہیں اور براق پر سفر کر کے جا رہے ہیں، وہ تو سفر حضور کا ہے نہیں، براق پر ہے اور ساتھ جبرائیل امین لگام تھامے ہوئے ہیں۔ لہٰذا اگر سدرۃ المنتہا تک نہیں سفر بھولے، راستہ نہیں بھولے، تو وہ حضور کا کمال تو نہ ہوا۔ حضور کا کمال تو اب شروع ہوگا جہاں نہ براق ساتھ ہے نہ جبرائیل، جب عالم لا مکان میں شامل ہوئے، جہاں نہ کوئی راستہ تھا نہ کوئی مکان تھا، اس مقام پہ جب سفر کر کے ثم دنا تک جا پہنچے، رف رف میں بھی سفر کیا، اور وہ وقت بھی آیا کہ رف رف بھی نہ رہا، جب عالم لا مکان کا سفر کیا تو اللہ پاک نے فرمایا لوگوں اب شاید تمہیں تعجب ہو کہ جب براق بھی ساتھ نہ رہا اور جبرائیل امین بھی ساتھ نہ رہے تو حضور اوپر کیسے گئے؟ کہیں راستہ تو نہیں بھول گئے ہوں گے؟ اس کا جواب دیا ما ضل صاحبکم وما غوا، وہ کیسے بھولتے، وہ تو اب اپنے وطن میں داخل ہوئے، نہ وہ راستہ بھٹکے نہ بھولے۔ بھٹکنا ہوتا ہے کہ بالکل ہی راستہ بھول کے آدمی دور تک چلا جائے، اور بھولنا یہ ہوتا ہے، بہکنا بھولنا کہ بس تھوڑا سا اس گلی میں چلے گئے تو ساتھ خیال آ گیا نہیں بھئی یار یہ راستہ غلط ہے، پلٹ کے پھر ادھر آ گئے، تو جگہ تھوڑا سا بھولے پھر سیدھے ہو گئے۔ تو فرمایا نہ تھوڑا سا بھولا نہ بالکل بھولا، ایسا سیدھا سیدھا میرا محبوب چلا آیا جیسے ہر روز آنا جانا رہتا ہے، ایسے ہر روز کا آنا جانا ہے، ایسے چلا آیا میرا محبوب۔ والنجم اذا ہوا ما ضل صاحبکم وما غوا، غیروں کی بات نہیں کر رہا ہوں، غیر تو پھر غیروں کی طرح کا ترجمہ کرتے ہیں جو شناسا نہیں ہے۔ خواجہ غلام فرید صاحب نے کہا اے ملا نہیں کئی کار دے، خواجہ محمد یار فرید، اے ملا نہیں کئی کار دے شیوے نہ جانن یار دے، جو یار کے شیوے نہیں جانتے، جو یار کے شیوے نہیں جانتے
اور کتابی علم پڑھے ہوئے ہیں وہ ملا نہیں کہیں کار، اور جو یار کے شیوے جان لیتے ہیں وہ عاشق اور عارف ہو جاتے ہیں۔ آپ خوش نصیب ہیں کہ آپ کو عاشقوں اور عارفوں کے سمندروں سے کچھ قطرے ملے ہیں، آپ اس گھاٹ سے پینے والے ہیں، آپ شناسائی کی گھاٹ سے پینے والے، جتنا بھی جس کو نصیب ہو، مگر گھاٹ اچھی ہے۔ کہ جس مترجم نے بھی کیا، کسی نے کہا تمہارے رفیق صاحب کا ترجمہ، کیا کسی نے کر دیا تمہارے صاحب، کسی نے کر دیا تمہارے ساتھی، کسی نے کر دیا تمہارے رفیق۔ یہی ترجمے کی ہے نا کہ تمہارے ساتھی صحابہ سے فرما رہے ہیں، اور تمہارے رفیق نہ بہکے نہ بھٹکے نہ بہکے۔ میرا قلم رک گیا، میرا دل اس کا ترجمہ ساتھی اور رفیق کرنے کو نہیں کیا۔ پر لذت اور پر کیف مقامات ہیں ترجمہ عرفان القرآن میں، ہر صفحے پر آپ ایسے مقامات پائیں گے۔ یہ تراجم کی تاریخ کا ایک انوکھا ترجمہ جو حضور کے جوڑوں کے صدقے ہمیں نصیب ہوا صلی اللہ علیہ وسلم۔ قلم رک گیا، میرا دل نہیں چاہا کہ صحابہ سے بات ہو رہی ہے، میں نے کہا رب کبھی نہیں کہہ سکتا کہ یہ تمہارا ساتھی اور رفیق ہے۔ اب عربی کا لفظ ہے صاحب، اس کے ہاں کچھ معنی اور ہے، ہمیں اس کا منشا معلوم کر کے ترجمہ کرنا چاہیے۔ ما ضل صاحبکم وما غوا، یکلخ تأمل کیا، کسی کتاب تفسیر سے بات نہیں ملی، نہیں بنی، تأمل کیا، رب کریم نے دل میں اس کا ترجمہ ڈال دیا۔ حضور کے نالے نے پاک کے، حضور کے جوڑوں کے صدقے سے اس کا ترجمہ دل میں ڈال دیا، اور میں نے لکھا ترجمہ صاحبکم۔ کیا ترجمہ تھا اس کا؟ میں نے سوچا اللہ نے دل میں ڈالی کہ صحابہ کو صحابی کیوں کہتے ہیں؟ صحابی ہے، صحابی کا معنی ہے حضور کی صحبت لینے والا، وہ صحابی ہے، اور حضور کو فرمایا صاحب، اس کا معنی ہے تمہیں صحبت دینے والا۔ ما ضل صاحبکم، جنہوں نے تمہیں اپنی صحبت کا شرف دے رکھا ہے، جن کی صحبت میں صبح و شام بیٹھتے ہو، اور جن کی صحبت کے جام سے پیتے ہو، اور جن کے صحبت کے چشموں سے پیتے ہو، وہ میرا محبوب جس نے تمہیں اپنی صحبت کا شرف دے رکھا ہے، تمہیں اپنی صحبت میں رکھنے والا، نہ بھٹکا نہ بہکا۔ اس کا ادب دیکھو، اور اگلے مقام پر فرمایا ما ضل صاحبکم وما غوا، اور اس کی شرح دیدار کے ذکر میں کی، اور فرمایا ما زاغ البصر وما طغى، نہ اس کی آنکھ بھٹکی اور نہ بہکی، حد سے بڑی۔ اشارہ کیا جا رہا ہے کہ لوگوں، تمہیں صحبت کا شرف دینے والا محبوب جب ہماری صحبت میں آیا تو اس کے ادب کو دیکھو، نہ اس کی نگاہ بھٹکتی تھی نہ ہٹتی تھی، مجھے ہی تکتا رہتا تھا، نہ اس کا دھیان مجھ سے گم ہوتا تھا، میری قربت میں فنا رہتا تھا، اور غوا، اور میری قربت میں فنا ہو کر بے خود بھی نہیں رہتا تھا، ہوش میں رہتا تھا، نہ جوش میں آ کر بہک گیا اور نہ ہوش میں آ کر دھیان ہٹایا۔ اس کا جوش بھی میری طرف متوجہ رہا، اس کا ہوش بھی میری طرف متوجہ رہا، وہ قربت میں بھی قائم رہا اور وہ رؤیت میں بھی قائم رہا۔ جس طرح میری صحبت میں آیا تو اس کا حال ادب کا تھا، اور صاحبکم کہنے میں حکمت یہ تھی کہ تم بھی سمجھ لو اس نے تمہیں اپنی صحبت میں بٹھا رکھا ہے، جب تم اس کی صحبت میں آؤ تو اسی طرح ادب کیا۔ صاحبکم اس لیے لفظ اس مقام پر بولا، ورنہ سفر معراج میں صاحبکم کہنے کا کوئی ریلیونس نہیں بنتا۔ دراصل تربیت کا نقطہ تھا کہ جس طرح وہ میری صحبت میں جس طرح ادب پہ رہا، ارے صحابیو جب اس صاحب کی صحبت میں آؤ جس نے تمہیں اپنی صحبت سے نواز رکھا ہے، اس کی صحبت میں بھی اسی کے ادب کی طرح بیٹھا کرے۔ تو یہ ادب صحبت کا اشارہ ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی شان کو اللہ بیان کر رہا ہے۔ قرآن مجید کہتا ہے حضرت نوح علیہ السلام کی بات ہوئی، ان کی امت نے، کافروں نے جو منکرین تھے، امت دعوت، انہوں نے کہا معاذ اللہ یہ بھٹک گیا ہے۔ نوح علیہ السلام نے اللہ کی طرف دیکھا، باری تعالیٰ میری اس امت دعوت نے، میری قوم نے یہ تہمت لگا دی۔ اللہ پاک نے وحی فرمائی، کہا نوح انہیں یہ جواب دے دو، ان سے کہو لیس بی ضلالۃ، میں بھٹکا نہیں ہوں۔ پھر حضرت ہود علیہ السلام پر قوم نے تہمت لگا دی، معاذ اللہ یہ پاگل ہو گئے۔ اللہ پاک نے وحی کی، فرمایا اے ہود اس قوم کو یہ جواب دے دو لیس بی صفاحۃ، میں پاگل نہیں ہوں۔ جس نبی پر قوم جو تہمت لگاتی تھی، یاد رکھ لیں اللہ پاک وحی فرماتا اور اس کو کہتا یہ میری وحی ہے، اس کی ان کو یہ کہہ دو، مگر جواب پیغمبر کی اپنی زبان سے صیغہ متکلم میں دلوایا جاتا۔ لیس بی ضلالۃ ولیس بی صفاحۃ،
میں بھٹکا نہیں ہوں، میں بہکا نہیں ہوں، میں پاگل نہیں ہوں۔ تو پیغمبر خود جواب دیتے، اور جب تاجدار کائنات کی باری آئی اور حضور علیہ السلام پر معاذ اللہ بدبختوں نے تہمت لگائی، معاذ اللہ کہ بھٹک گئے، بہک گئے، انبیاء پر تہمت لگی، رب کائنات نے وحی فرمائی اور فرمایا انہیں جواب دے دو، رد کر دو، لیس بی دلالۃ ولیس بی صفاۃ، یہ تہمت بدبختوں نے مصطفیٰ پہ لگائی۔ تو حضور کو یہ وحی نہیں کی کہ محبوب انہیں یہ جواب دے دو، فرمایا ہر پیغمبر میری ہدایت کے تحت خود جواب دیتا تھا، مگر مصطفیٰ جو تم پر تہمت لگائے گا خاموش رہنا، میں جواب دوں۔ اس لیے فرمایا ادھر وہ خود فرما رہے ہیں لیس بی صفاحۃ ولیس بی ضلالۃ، ادھر وہ فرما رہا ہے ما ضل صاحبکم وما غوی۔ جب تہمت لگی الحم سے والناس تک پورے قرآن کو پڑھ لیں، نوح علیہ السلام نے قوم کو خود جواب دیا، شعیب علیہ السلام نے تہمت کا جواب خود دیا، ہود علیہ السلام نے تہمت کا جواب خود دیا، صالح علیہ السلام نے تہمت کا جواب خود دیا، لوط علیہ السلام نے تہمت کا جواب خود دیا، موسیٰ علیہ السلام نے فرعون کو تہمت کا جواب خود دیا۔ ہر پیغمبر اللہ کی وحی سے اپنی زبان میں تہمت کا جواب دیتا تھا، اور الحم سے والناس تک پورے قرآن کو پڑھ لو۔ میرا موضوع نہیں ہے اس وقت کہ میں ادھر چل پڑوں، میں موضوع پہ رہنا چاہتا ہوں، نکتہ بتا رہا ہوں ما ضل صاحبکم کے تحت، کہ جب مصطفیٰ پر بدبختوں نے جو تہمت لگائی الحم سے والناس تک، ایک مقام پر اللہ نے حضور کو جواب نہیں دینے دیا، فرمایا محبوب آپ چپ رہنا، ان بدبختوں کو میں جواب دوں گا۔